السلام علیکم، سدرہ نسیم آپ سب سے مخاطب ہے، اور آج جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ خود اعتمادی، کانفیڈنس کسے کہتے ہیں، اور ہم بچوں کے اندر یہ کانفیڈنس کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں، کیسے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایک بھرے مجمع کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی بات کو منوا سکے، اپنی بات بتا سکے، اپنی بات سے کسی کو قائل کر سکے۔ دراصل خود اعتمادی جو ہے یہ خود پر اعتماد کا نام ہے، سیلف بیلیف، انسان کو اپنی قابلیت پہ بھروسہ ہو، انسان کو اپنی صلاحیت پہ بھروسہ ہو۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا، ہر انسان کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی قابلیت، کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت موجود ہوتی ہے جو اسے باقی انسانوں سے مختلف قرار دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو صلاحیت ہوتی ہے، یہ جو قابلیت ہوتی ہے، یہ پہچانتا کوئی ہے، اور پہچانتے کون سے بچے ہیں؟ وہ بچے پہچانتے ہیں جو کہ اپنا جن کو خود پر یقین ہوتا ہے، جن کو خود پر اعتماد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے خود اعتمادی جو بچوں میں آتی ہے اس میں ایک مثالی گھرانہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مثالی گھرانہ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے ہیں، اپنی کسی لڑائی کو، کسی جھگڑے کو بچوں کے سامنے ڈسکس نہیں کرتے، ایک ہیپی فیملی کی طرح رہتے ہیں، اور یہ چیز بچے کے اندر بہت زیادہ اعتماد لے کر آتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپریسیشن کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، ان کو کندھے پہ تھپکی چاہیے ہوتی ہے، وہ تھپکی جو ان کو یہ بتا سکے کہ ہاں آپ یہ جو ہے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، اور مستقبل میں اس کام میں ہم آپ کی ہیلپ کرتے رہیں گے۔ اگر وہ کسی بہن بھائی کو پانی دیتے ہیں آپ تب اپریشیٹ کر دیں، اگر وہ اسکول میں اچھا ہوم ورک لکھتے ہیں آپ تب ان کو اپریشیٹ کر دیں۔ بچوں کے لیے یاد رکھیں، جو ایک چھوٹی سی کلیپنگ ہوتی ہے نا، ایک چھوٹی سی کلیپ ہم ایسے کر کے جو ایک بچے کے لیے کلیپ کرتے ہیں، یہ کلیپ بچے کے پوری پرسنالٹی کو بناتی ہے، پوری شخصیت بچے کی اسی کلیپ پہ منحصر ہوتی ہے۔ مجھے آج تک اپنا یاد ہے، میں چھوٹی تھی تب، شاید 6 ایئرز اولڈ آئی واز، اوکے، تو میں مسجد میں پڑھتی تھی قرآن پاک۔ وہاں پہ ہمارا ایک چھوٹا سا کمپٹیشن ہوا تھا، تقریری مقابلہ آپ اسے کہہ لیں۔ گھر میں ویسے بھی مجھے بولنے کی عادت تھی، زیادہ بولتی تھی، کانفیڈنس الحمدللہ بچپن سے ہی گھر کی طرف سے ہی مطلب دیا گیا تھا، پرووائڈ کیا گیا تھا، تو خیر کانفیڈنس کا تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا۔ تو ہماری مسجد کے جو ہمارے مطلب سر تھے، انہوں نے کہا کہ سدرا آپ کو میں چھوٹی سی اسپیچ لکھ کے دیتا ہوں، آپ نے وہ کرنی ہے۔ انہوں نے میری تیاری کروائی، میں نے آلموسٹ کوئی 100 لوگ تھے ان کے سامنے وہ کی۔ اچھا، میں جب کر رہی تھی میں تھوڑی جھجک رہی تھی، لیکن میں نے جاری رکھی۔ جب اینڈ ہوا اس ٹائم مجھے 20 روپے اور ساتھ میں کچھ تھوڑی بہت کھانے کی چیزیں ملی تھی انعام کے طور پہ، اور یقین کریں مجھے اس چیز نے اتنا موٹیویٹ کیا کہ اس کے بعد میں جس بھی ادارے میں پڑھنے جاتی تھی میں خود اپنا نام لکھواتی تھی کہ میم میں نے اسپیچ کرنی ہے، میں تقریر کرنا چاہتی ہوں، میں آگے آنا چاہتی ہوں، میں اسٹیج پہ آنا چاہتی ہوں۔ اسٹیج کا خوف ختم ہو جاتا ہے بچوں میں اگر آپ بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اگر آپ بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اگر آپ بچوں کو آگے لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں نے خود اپنا فن خطابت کورس بھی اسی وجہ سے شروع کروایا ہے تاکہ ہمارے علاقے کے جو بچے ہیں، ایون میں نے آن لائن اس وجہ سے شروع کروایا تاکہ اس میں پورا پاکستان یا ادر کنٹریز میں جو پاکستانی رہتے ہیں ان کے بچے سیکھ سکیں، کیونکہ ایک جو استاد ہوتا ہے وہ بہترین طریقے سے ایک اگر کسی اہم کام کو کرنے جا رہے ہیں، آپ کوئی اہم سکل آپ بچے کو دینا چاہ رہے ہیں، کوئی مطلب کچھ ایسا اچھا کام اس کو سکھانا چاہ رہے ہیں جو کہ آگے اس کے مستقبل میں کام آ سکتا ہے، تو اس کے لیے بہترین استاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میں خود کو بہترین نہیں کہہ رہی، لیکن یہ ہے کہ ہاں الحمدللہ 18-19 سال سے میں اسی کام کے ساتھ وابستہ ہوں، تقریروں کے ساتھ وابستہ ہوں، اور یہی کام میرا پیشن ہے۔ اب سب مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے بہت لیٹ یہ کام شروع کیا ہے، آپ تو ماشاءاللہ شروع سے ہی تقریروں میں آ رہی ہیں، آپ نے پہلے کیوں نہیں شروع کی؟ میں نے ان کو یہی کہا کہ دیکھیں ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اب اللہ پاک نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی، میں نے اس چیز کو شروع کر دیا، اور یہ اپنی طرز کا بالکل منفرد کورس ہے، کیونکہ آج تک میں نے اس حوالے سے کبھی بھی کسی کا ایڈ نہیں دیکھا، اور ایون میرا ایڈ جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں بہت یونیک چیز ہے، بہت ڈیفرنٹ چیز ہے، یہ بالکل کچھ الگ سا آپ نے سوچا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ اس سلسلے میں مجھے بہت ساری میرے راستے میں پریشانیاں بھی آئیں گی، رکاوٹیں بھی آئیں گی، لیکن انشاءاللہ مجھے یہ بھی خود پہ یقین ہے کہ ہمیشہ کی طرح جیسے اللہ پاک مجھے ہر کام میں مدد دیتے ہیں، اسی طرح اس کام میں بھی مدد دیں گے، اور انشاءاللہ ایک دن جو ہے یہ فن خطابت کورس پاکستان کا جو ہے نمبر 1 کورس شمار ہوگا انشاءاللہ۔ مزید بچوں کو کانفیڈنس کیسے دیا جائے، بچوں کو خود اعتمادی کیسے سکھائی جائے، اس سلسلے میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرا نمبر نیچے موجود ہے، واٹس ایپ نمبر۔ اللہ حافظ۔